اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور من نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ سفینہ نجات ذکر مولا کائنات اس پروگرام میں آپ تمام ناظرین کا میں تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ آئیے ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے گزشتہ پروگرامز کے اندر آپ کو اطلاع دی تھی کہ اس پروگرام کے اندر آپ کے کالز کو نہیں لیا جائے گا۔ آپ انشاءاللہ تعالی آج ذکر مولا کائنات فضائل و مناقب پر بات ہوگی، سیرت مبارکہ کا پہلو بھی اجاگر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سب سے قبل اس پروگرام کے اندر حضرت اس پروگرام کی سرپرستی فرمائیں گے تاج القرہ حضرت علامہ مولانا علی بن عبد الرحمن بصراوی صاحب، امام و خطیب جامع مسجد بارکس حیدرآباد انشاءاللہ تعالی۔ آج اس پروگرام میں سب سے پہلے میں استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اور میں انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اس پروگرام کا آغاز کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا، اور اس سے قبل میں تمام ہی آج کے مہمان ثناء رسول مہمان مفتی اکرام کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ آئیے سب سے قبل ہمارے جناب احمد بن علی بصراوی صاحب جو قرأت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر انشاءاللہ دوبارہ ہم مفتی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ کے ہمارے عہد العزیز مفتی صاحب جناب حافظ و قاری مفتی محمد خان بیابانی صاحب، آپ کا بھی اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور آج کے مہمان ثناء رسول جناب شیخ احمد مصطفیٰ خادری صاحب کا بھی اس پروگرام کے اندر خیر مقدم کرتا ہوں۔ آئیے ناظرین اکرام، سب سے قبل اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں قرأت کلام پاک سے۔ بسم اللہ۔ اور ناظرین اکرام، جیسا کہ مولا کائنات کا ذکر کا اس عنوان کو رکھا گیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اسی مناسبت سے ایک اشعار میں کہنا چاہوں گا کہ زباں کو پاک کرو علی علی کہہ کے، زباں کو پاک کرو علی علی کہہ کے، منافقت کو مٹاؤ علی علی کہہ کے، منافقت کو مٹاؤ علی علی کہہ کے، جو مائیں چاہتی ہو کہ نیک ہو بچے، جو مائیں چاہتی ہو کہ نیک ہو بچے، تو انہیں دودھ پلاؤ علی علی کہہ کے، تو انہیں دودھ پلاؤ علی علی کہہ کے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی اشعار کے جرمٹ میں ہمارے حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری جناب احمد بن علی بصراوی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ سبحان اللہ۔
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. سبحان الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو
اللہ. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی پیارے انداز میں اس پروگرام کا آغاز کیا ہے جناب حافظ و قاری احمد بن علی بصراوی صاحب، جو کہ اس 17 کے شاگرد ہیں، اور الحمدللہ یہ قاری صاحب جناب تاج القرآ شیخ القرآ حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری علی بن عبد الرحمن بصراوی صاحب کے فرزند بھی ہیں، اور الحمدللہ علی بن عبد الرحمن بصراوی صاحب کا بھی میں تہ دل سے شکر گزار ہوں جو انہوں نے اس پروگرام کی سرپرستی ہماری سرپرستی فرمائی ہے. جزاک اللہ خیر. آئیے انشاءاللہ تعالی اس پروگرام کا اس سلسلے کو جاری کرتے ہوئے آگے بڑھاتے ہوئے ہم ثناخوان رسول کی جانب بڑھیں گے، اور ان سے بھی ہمیں نعت پاک سننے کی سعادت حاصل کرنا ہوگا، اور انشاءاللہ منقبت بھی انشاءاللہ ہمارے مہمان ثناخوان رسول جناب شیخ احمد مصطفیٰ قادری صاحب نعت پاک اور منقبت بھی انشاءاللہ تعالی اس پروگرام کے اندر شامل کیا جائے گا، اور بھی دیگر علماء کرام ہمارے درمیان موجود ہے انشاءاللہ. ان سے بھی ہمیں مولا کائنات کی شان میں انشاءاللہ تعالی ان کی سیرت اور فضائل و برکات انشاءاللہ ہمیں سننے کی سعادت حاصل ہوگی. اس سے قبل میں ہمارے ثناخوان رسول کی جانب بڑھوں گا اور پروگرام کی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ثناخوان نعت پاک پڑھنے کی سعادت حاصل فرمائیں. شیخ احمد مصطفیٰ قادری صاحب بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم علی النبی الامی وعلی آلہ. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. جب سوانیز پہ خورشید قیامت آئے، جب سوانیز پہ خورشید قیامت آئے، اپنی زلفوں پہ گناہ گار کے سائے رکھنا، اپنی زلفوں کے گناہ گار پہ سائے رکھنا. اور اسی منصب کا طلبگار ہوں میں بھی،
مرسب اس مرسب کا طلبگار ہوں میں بھی آقا خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں اس نکم میں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی آقا آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا سبحان اللہ سرکار میری بات بنائے رکھنا انشاءاللہ تعالی۔ اب مولا کائنات کا ذکر کا تذکرہ انشاءاللہ اس پروگرام کے اندر شامل کریں گے جناب مولانا عبدالعزیز مفتی صاحب محمد خان بیابانی انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اس سے قبل میں چاہوں گا کہ مرزا فہد بیگ صاحب ہمارے سرپرستی مولانا حضرت علی بن عبد الرحمن بصراوی صاحب کی گلپوشی اور انشاءاللہ اس پروگرام کے اندر شامل کریں گے اور ہمارے مولانا صاحب کی گلپوشی اور شال پوشی کا آغاز ہوگا۔ اور میں اب مرزا فہد بیگ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ حضرت کی گلپوشی فرمائیں۔ آئیے بسم اللہ۔ میں بہت ہی تہہ دل سے شکر گزار ہوں علی بن عبد الرحمن بصراوی صاحب کا، جو انہوں نے گناگو مصروفیات کے باوجود اس پروگرام کے لیے اور ہمیں اس عزت بخشنے کے لیے آپ نے اپنی سرپرستی اس پروگرام کے شامل کی ہے۔ آئیے انشاءاللہ تعالیٰ گلپوشی کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے حضرت علامہ مولانا علی بن عبد الرحمن بصراوی صاحب بسم اللہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ مرزا فہد بیگ صاحب قاری حافظ و قاری احمد بن علی بصراوی صاحب کی شال پوشی فرمائیں گے۔ جزاک اللہ خیر حافظ صاحب، آپ نے اس پروگرام کا آغاز قرأت کلام پاک سے کیا ہے، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ آئیے مولا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی، محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کی بستر پہ ہے علی، ہجرت کی شب بستر پہ رسول کے بستر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی، ہر جاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، ہر جاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ آئیے اب ہمارے مفتی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں اور مولا کائنات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، سفینہ نجات تذکرہ مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسین بزم نشا ٹی وی کے زیر اہتمام سجائی گئی ہے۔ الحمدللہ اس پروگرام کی سرپرستی فرما رہے حضرت علامہ و مولانا تاج القرہ علی بن عبد الرحمن بصراوی صاحب قبلہ مدد اللہ العلی، امام و خطیب جامع مسجد بارکس، سبحان اللہ، اور ہمارے ساتھ قاری سبع عشرہ حضرت العلامہ مولانا حافظ و قاری احمد بن علی بصراوی صاحب مدد اللہ العلی، جن کی مسحور کن اور فن قرآت سے مملو قرأت کلام پاک سماعت کرنے کی ہم نے سعادتیں حاصل کی ہیں۔ آج کا یہ پروگرام، جیسا کہ عمومی طور پر روزانہ یہ پروگرام شان رمضان کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں، لیکن آج اخی رسول زوج بطول پدر حسنین شاہ مشرقین صاحب ذوالفقار حبیب کردگار حضور مولائے کائنات سیدنا علی مرتضی مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام ہم آپ کی خدمت میں لے آئے ہیں، جس کا نام ہے سفینہ نجات تذکرہ مولائے کائنات۔ انشاءاللہ العزیز حضور مولائے کائنات سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کے حوالے سے تفصیلی طور پر ہم اس پروگرام کے حوالے سے جاننے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک اور مفتی صاحب انشاءاللہ العزیز کچھ لمحوں میں ساتھ ہوں گے، ان سے بھی سماعت کی سعادتیں حاصل ہوں گی۔ محترم ناظرین کرام، خطبہ مسنونہ میں جس آیت کریمہ کے حصے کی تلاوت کرنے کی میں نے سعادت حاصل کی ہے، اس حصے آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے تبلیغ نبوت و رسالت کے فریضے کو جو انجام دیا ہے، تمہیں معبودان باطلہ سے چھڑا کر اللہ وحدہ لا شریک کا عرفان بخشا ہے، کلام الہی تم تک پہنچانا کے فریضے کو میں نے انجام دیا، ان تمام امور کی ادائیگی پر میں تم سے کسی قسم کی اجرت نہیں مانگتا، اگر تم سے کچھ چاہتا ہوں تو الا المودۃ فی القربى، تو محض یہ بات چاہتا ہوں کہ تم میرے اہل قرابت سے محبت کرو۔ یہ حکم راست طور پر پروردگار عالم بھی بیان فرماتا، جیسے کہ اس نے اور بھی احکام ہم کو عطا فرمائے، لیکن ایک خاص اور لطیف نکتہ اس متعلق علماء کرام نے بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ اس بات کا آغاز پروردگار عالم نے قل لفظ قل سے فرمایا ہے، اور لفظ قل اللہ رب العزت نے صرف اسی مقام پر نہیں فرمایا، بلکہ اور بھی اہم مقامات کی ابتدا میں لفظ قل ارشاد فرمایا، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سورۃ الاخلاص کا آغاز بھی اسی لفظ قل سے ہوتا۔ فرمایا گیا قل هو اللہ احد، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیں وہ اللہ ایک ہے،
اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کی برابری کا موجود ہے۔ اس سورہ کی ابتدا بھی لفظ قل سے فرمائی گئی، اور اہل قرابت سے محبت کا جس حصے آیت میں حکم دیا گیا، اس آیت پاک کی ابتدا بھی لفظ قل سے ہوئی، اور اس کی حکمتیں بیان فرمائی۔ بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ مولا کریم نے اپنی ربوبیت، اپنی الوہیت، اپنی صمدیت کا اعلان کرنا تھا تو بھی زبان رسالت سے حکم فرمایا، اور جب اہل قرابت کی محبت کا حکم فرمانا تھا تب بھی زبان رسالت کا انتخاب فرمایا۔ گویا پروردگار عالم یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ جس زبان رسالت سے تم نے میری الوہیت کو سن کر مانا، جس زبان رسالت سے تم نے میری ربوبیت اور صمدیت کا اقرار کیا ہے، اسی زبان رسالت سے اہل قرابت کی محبت کا حکم دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب زبان رسالت سے الوہیت اور صمدیت خداوندی قبول ہے تو اسی زبان رسالت سے اہل قرابت کی محبت کا حکم ماننے پر تمہیں اور کوئی راستہ باقی نہیں رہتا۔ کیا بات۔ اسی لیے کہا محبوب آپ فرمائیں لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر اہل قرابت کی محبت مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ واہ۔ اہل قرابت ہیں کون؟ قربان جائیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نفوس قدسیہ پر ایک ایک بات نبی پاک علیہ السلام سے دریافت فرما کر ہماری رہبری اور رہنمائی کا سامان پیدا فرما دیا۔ پوچھتے ہیں حضور آپ کے اہل قرابت کون ہے؟ ما ہی القرابہ، آپ کے اہل قرابت کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے سیدہ زہرا کو اپنی چادر کے نیچے طلب فرمایا، مولا کائنات کو یاد فرمایا، حسنین کریمین کو قریب فرمایا، اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرے اہل قرابت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، اور پھر دعا بھی فرماتے ہیں کہ مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو کوئی ان سے محبت کرے تو انہیں بھی اپنا محبوب بنا لے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ خود رب کے محبوب ہیں، اور ان سے محبت کرنا اللہ کی محبوبیت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ محترم ناظرین کرام، انہی مبارک شخصیات میں ایک حضور مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، آپ کی ذات کریمانہ بھی موجود ہے۔ آپ کون ہیں؟ بالکل اختصار کے ساتھ آپ کے سیرت مبارکہ کی ابتدائی پہلو گوشے گزار کر دوں کہ حضرت ابو طالب کے چوتھے صاحبزادے، چوتھے اور آخری صاحبزادے، اور کچھ باتیں سیدہ زہرا اور مولا کائنات میں ہمیں مشترک بھی نظر آتی ہیں، ان کی طرف بھی آپ کی توجہ مبذول کرواتا چلوں سبحان اللہ۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں میں چوتھی اور آخری شہزادی سیدہ کائنات، اور ادھر حضرت ابو طالب کے شہزادوں میں چوتھے اور آخری اور چہیتے صاحبزادے حضرت مولا کائنات۔ گویا یہ قدرتی انتظام ہی تھا کہ چار صاحبزادوں میں آخری صاحبزادے مولا کائنات ہوئے حضرت ابو طالب کے، اور نبی پاک علیہ السلام کی چار صاحبزادیوں میں سب سے آخری صاحبزادی ہوئی سیدہ کائنات، اور اسی چار کا